نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اس پروگرام کے روح رواں جناب مولانا عین الحق فیضی صاحب اور اس جلسے کے ناظم زبان و قلم کے دھنی جناب مولانا اشفاق سجاد سلفی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس پروگرام کی اصل روح یعنی اس کی سماعت کرنے والے موقر حضرات، ایسے ہی ہماری مائیں اور بہنیں جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں اور اپنے دل و دماغ میں اتار رہی ہیں. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس پروگرام کی زینت بننے والے تھے، اس کو زینت بخشنے والے تھے ہم سب کے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ. وہ آج کے اس پروگرام کی صدارت کرنے والے تھے، لیکن کچھ وجوہات ایسے سامنے آئے جن کی بنیاد پر ان کی حاضری ممکن نہ ہو سکی، لیکن آپ حضرات کے تعلق سے ان کے دل میں محبت ہے، آپ سے ان کا
ایک گہرا لگاؤ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے مجھ کو مکلف کیا کہ میں یہاں پر حاضر ہوں اور ان کی نیابت کروں، اور اتنا ان کو تعلق ہے کہ میری معذرت کے بعد بھی اصرار کرتے رہے، اور خود میری بھی خواہش تھی کہ سرزمین کو دیکھا جائے جہاں سے غائبانہ تعارف بہت ہی قدیم ہے۔ ہمارے بعض ہم سبق بھی یہاں سے متعلق اور تلامذہ بھی سرزمین سے متعلق رہے ہیں، اس لیے میری بھی خواہش تھی، اور یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ سب کی خدمت میں محترم امیر جماعت نے ہدیہ تسلیم پیش کیا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرات گرامی، یہ پروگرام ایک دینی ادارے کا ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 4 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی، یعنی ان طلبہ نے یہاں پر حفظ قرآن کو مکمل کیا، اور اس طرح سے اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس ادارے نے اس پروگرام کو مینیج کیا ہے، اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ اس بنیاد پر میں نے وہ آیتیں پیش کر دی ہیں جن آیتوں کا تعلق ڈائریکٹ اس پروگرام سے ہے، اس ادارے سے ہے، اور یہ آیات ایسی ہیں جن آیات کی اہمیت اور ان کی عظمت مسلم ہے۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب نبی بنانا چاہا تو آپ کی نبوت کے لیے، آپ کو نبی بنانے کے لیے جو پہلا پیغام دیا، انسانیت کے نام جو پہلا میسج تھا اللہ رب العالمین کا، وہ ان آیات میں ہے۔ آپ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ تمام باتیں سکھائیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات ہیں جو نبی پاک پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جب یہ آیات اترتی ہیں اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی جانب سے اس امت کے لیے کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا پیغام ہے اللہ رب العالمین کا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کا جو پہلا پیغام ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا پہلا پیغام دیا، اس پیغام میں نہ توحید کا ذکر ہے، نہ رسالت کا تذکرہ ہے، نہ عبادات کی بات ہے، نہ عقائد کی بات ہے، نہ معاملات کی بات ہے، نہ لین دین کا معاملہ ہے، نہ کوئی اور چیز بیان کی گئی ہے۔ اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چیز کا حکم ہے، اور وہ ہے کہ پڑھیے۔ نبی پاک کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی پوری امت کو، پوری انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا پہلا آرڈر، پہلا میسج جو آ رہا ہے انسانیت کے نام، وہ پڑھنے کا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اسلام کی نگاہ میں علم کے حصول کی کتنی اہمیت ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان آیات کو دیکھیے، اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر پڑھنے کا حکم دیا، اور پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے 2 بار دیا ہے۔ پہلی بار فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی بار جو پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں اللہ نے اپنی خالقیت کا تذکرہ کیا، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان کی وہ
وجود کا مقصد علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ ایک انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ اور جو دوسری بار حکم دیا گیا اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان کریمی کا ذکر کیا ہے، جس سے اس بات پر اشارہ ہے کہ اگر تم باعزت رہنا چاہتے ہو، دنیا کی سعادت چاہتے ہو، آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، تو علم کو حاصل کرو۔ عزت مند زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے علم کا حصول ضروری ہے۔ ان آیات میں پیغام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو پڑھنے کا حکم دے دیا اور اسی پر اکتفا کر لیا، نہیں، بلکہ پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو پڑھایا۔ پورے 23 سالوں تک اللہ رب العالمین نبی پاک کو پڑھاتا رہا، جبریل امین آتے رہے، نبی اللہ رب العالمین کے پیغام کو آپ تک پہنچاتے رہے، نبی پاک اللہ رب العالمین سے اس علم کو لیتے رہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے رہے، اور صحابہ کرام آپ کے اس علم کو محفوظ کرتے رہے، اور پھر صحابہ کرام نے اس علم کو تابعین اعظام تک منتقل کیا۔ اس طریقے سے یہ علم جس کو ہم علم قرآن اور علم سنت کہتے ہیں، قرآن و سنت کا علم، اس علم کو اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو پڑھایا، نبی پاک نے صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین اعظام کو پڑھایا، اور پھر تابعین سے ان کے تلامذہ لے لیا، یہاں تک کہ محدثین تک وہ علم پہنچا، اور محدثین نے اس علم کا محفوظ کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن و سنت کا علم ہے جس کے حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جس کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا پیغام بھیجا، قرآن و سنت کا علم۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں